الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری ماں اور بہنوں، میرے علم میں یہ بات تھی کہ یہاں کسی گھر میں ہفتے وار ایک اصلاحی مجلس منعقد ہوتی ہے، جس میں ہمارے دوست حافظ احمد وحید صاحب آتے ہیں اور اصلاحی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور عورتیں بھی اس کے اندر جمع ہوتی ہیں اور کچھ مرد بھی اس کے اندر جمع ہوتے ہیں. ابھی قریب میں غالباً ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے مولانا رفیع اللہ صاحب نے اور احمد وحید صاحب نے مجھ سے بتایا کہ یہاں یہ مجلس ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک دفعہ آپ یہاں پر آئیں. تو میرے ذہن میں معاً یہ بات آئی کہ ایک گھر کے اندر مجلس ہونے کے بجائے کسی عام جگہ پر جیسے کہ مسجد ہے، یہاں پر یہ ہونا زیادہ انسب اور بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی باتیں اور اصلاح کی باتیں تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص فرد یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی. لہذا گھر کے بجائے اس کو مسجد میں لائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو ان حضرات نے میرا مشورہ قبول کیا اور آج یہاں پر یہ مجلس منعقد کی گئی جو اصلاح کے عنوان پر قائم ہوا کرتی ہے. ہم سب کے سب اصلاح کے محتاج ہیں، اس لیے کہ جو ماحول اس وقت دنیا میں ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، یہ ہم وقت ہم کو بگاڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک طرف شیطان کا حملہ ہوتا رہتا ہے اور دوسری طرف نفس کا حملہ ہوتا رہتا ہے، اور تیسری طرف معاشرے کی خرابیاں، یہاں کے ناہموار حالات، گناہوں کی طرف چلنے والے بہت سارے احوال انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. انسان اچھا بننا چاہتا ہے، لیکن یہ تین قسم کی چیزیں اس کی اصلاح میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کبھی شیطان حملہ کرتا ہے اور وہ تو اسی کے لیے پیدا ہوا ہے، دوسری طرف نفس حملہ کرتا ہے، اور تیسری طرف ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. اسی کی جانب ایک حدیث پاک میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا اور یہ بتایا کہ اچھے صحبت کی مثال ایسی ہے، نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیں، عطر بیچنے والا، اگر وہ آپ کو عطر دے دے گا، لگا دے گا تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر اس نے عطر آپ کو لگایا بھی نہیں تو جتنی دیر آپ اس کی دکان پر بیٹھے رہیں گے آپ کا دل و دماغ عطر کی خوشبوؤں سے معطر ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لوہار کے پاس میں چلا جائے، لوہار بھٹی چلاتا ہے، بھٹی بھڑکاتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ڈال کر پکاتا وہ تپاتا ہے۔ جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر چنگاریاں اٹھ کر آپ کے جسم پر پڑ جائیں یا آپ کے کپڑوں کو جلا ڈالیں، اور اگر یہ نہ ہوا تو تب بھی اتنا ہوگا کہ جب تک آپ بھٹی پہ بیٹھے رہیں گے اس وقت تک دھوئیں کی وجہ سے اور اس کی بدبو کی وجہ سے آپ کا دل و دماغ انتہائی معفن ہو جائے گا، متعفن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی اور ہم کو یہ سکھایا ہے کہ معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، اچھی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے، بری صحبتوں سے بچنا چاہیے، برے معاشرے سے بچنا چاہیے۔ جب آدمی برے معاشرے سے، بری صحبتوں سے بچے گا، نیک صحبتوں میں بیٹھے گا، اصلاحی مجالس میں بیٹھے گا جہاں دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، اصلاح کی باتیں، اور اس کو وہ نظام جہاں سمجھایا جائے گا کہ ایک انسان اپنی اصلاح کیسے کرے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک انسان بڑا بدکار ہوتا ہے اور نیک صحبتوں سے نیک بن جاتا ہے، اور اگر نیک نہ بھی بنا تب بھی اس کا دل و دماغ اندر سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوتا ہے، اس کا دل کہتا ہے نہیں مجھے اچھا ہو جانا چاہیے، مجھے برائیوں سے بچ جانا چاہیے، اگرچہ بچ نہ رہا ہو لیکن اس کا دل اندر سے تڑپ کر اس سے کہتا ہے کہ تجھے اپنی اصلاح کی فکر کر لینی چاہیے۔ یہ بھی کم فائدہ نہیں ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اپنی اصلاح کا۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، اور پڑھے لکھے کو اور ان پڑھ کو، عورت کو اور مرد کو، سبھی لوگوں کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ میں نے ابھی بتایا 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے اول تو شیطان، اور دوسرے نمبر پر نفس، اور تیسرے نمبر پر برا معاشرہ اور بری صحبتیں۔ شیطان تو اسی لیے پیدا ہوا کہ ہم کو گمراہی میں ڈالے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور وہاں کے رہنے والے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو جنات وہاں پر موجود تھے ان کو بھی حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے آزمانے کے لیے ان کو بتایا۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اڑ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو مردود قرار دیا اور اس سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ وہ جاتے جاتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، میں ان لوگوں کو یعنی آدم اور آدم کی نسل کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے صراط مستقیم پر آ کر بیٹھوں گا۔
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پہ آگے بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کے بہکاؤں گا، نمازوں میں بہکاؤں گا، روزوں میں بہکاؤں گا، مدرسوں میں آ کر بہکاؤں گا، مسجدوں میں آ کر بہکاؤں گا، دینی حلقوں میں آ کر بہکاؤں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے اور راستے سے بھٹکانے کے لیے اور برائیوں میں ان کو مبتلا کرنے کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ اور پھر کہنے لگا میں ان کے داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، چار طرف سے ان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ کسی نہ کسی طرح گمراہی میں پھنس جائے۔ آپ اندازہ کریں شیطان نے یہ چیلنج اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے اور کہا کہ میں یہ کر کے رہوں گا، اور وہ بھی جو جملے استعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے جملے بڑے مؤکد جملے۔ ثم لآتینہم، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں تاکید در تاکید ہے، میں ان کے پاس ضرور بالضرور آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، تاکہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں۔ اور یہ بھی کہا پھر اے اللہ آپ اپنے اکثر بندوں کو آپ کا شکر گزار نہ پا سکیں گے۔ کیسے کیسے دعوے کر رہا ہے، کیسے کیسے سخت ترین جملے اللہ کو بول رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ یہ اللہ کے سامنے کہہ کر دنیا کے اندر آیا اور آدم کی ذریت کے پیچھے پڑ گیا اور اس زمانے سے آج تک پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنے ان دعووں کو پورا کرنے کے لیے کس قدر زور لگا رہا ہوگا، ہم تو اس کا تصور بھی شاید نہ کر سکیں۔ ہم اپنے کھانے میں مگن ہوں گے لیکن وہ بہکانے کی سوچ رہا ہوگا، ہم اپنی مسجد کی طرف آنے میں لگے ہوں گے، وہ ہمارے بہکانے میں لگا ہوا ہوگا، ہم روزہ رکھنے کی فکر کر رہے ہوں گے، وہ ہم کو روکنے کی فکر کر رہا ہوگا، ہم نماز کے لیے اٹھنے کی تیاری میں ہوں گے لیکن وہ ہم کو نماز سے روکنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا، ہم کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گے لیکن وہ ہم کو روکنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا۔ غرض یہ کہ ہم بے فکر ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم تو اپنے کھانے میں، پینے میں، بیپار میں اور ادھر اور ادھر مشغول ہے، اور وہ اس بات کی طرف لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو گمراہ کر کے چھوڑ دو، اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کو گمراہ کرنے والا گمراہ کر رہا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھتے نہیں۔ میں کہتا ہوں الارم رکھ کے سو جاؤ، کہتے ہیں میں الارم کو دبا کے سو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی کسی اور کو گھر میں بول کے سو جاؤ، وہ کہتا ہے کہ جس کو بولتا ہوں وہ بھی سو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو سلانا چاہ رہا ہے، آپ الارم رکھ رہے ہیں اور آپ ہی کے ہاتھ سے الارم کو دبا دے رہا ہے، دوسرے کو اٹھانے کے لیے آپ کہہ کے سوتے ہیں اور دوسرے کو بھی سلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی عیاریاں اور مکاریاں کہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے، نیکی کی طرف نہ آ سکے۔ ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کی عداوت اور شیطان کی دشمنی کا ذکر ایک سے زائد مقام پر قرآن میں فرمایا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم اور لوگوں کو تو سمجھ رہے ہو دشمن، اور کبھی اپنے بھائی کو بھی سمجھ لیتے ہو دشمن۔ بعض بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھتا ہے دشمن، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں دشمن، یا اور کسی جگہ کسی سے کوئی ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں دشمن۔
اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن، یہ ہمارے دشمن، یہ ہمارے دشمن، لیکن جو اصلی دشمن ہے اس کو دشمن سمجھنے والے خود مسلمانوں میں بہت کم ہیں۔ اللہ نے جس کی دشمنی کا صراحتاً اعلان کیا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہم کبھی اس کو دشمن نہیں سمجھ رہے، ہم تو اس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو اندر پٹی پڑھاتا ہے، یہ کرو، وہ برائی کرو، وہ خباثت کرو، وہ گناہ کو دیکھو، وہ برائی کی طرف جاؤ، ہم اس کی بات مان کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی اپنے بھائی سے لڑ لیتے ہیں، شیطان سے لڑائی نہیں کرتے۔ ہم اپنے دوست سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ اسے اللہ نے اعلان کر دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب کھلا ہوا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن ہی سمجھا کرو، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی بناؤ، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن نہ سمجھ کر دوست سمجھ لو گے تو گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اور دوسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جملہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کوٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دے سکتا، اس لیے کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ امارہ کے معنی بہت زیادہ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑے پینترے بدل کر گمراہ کرنے کی ساری تدبیریں کر کے ہم کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ امارۃ بالسوء، یہ دوسرا دشمن ہے۔ لیکن ان دو دشمنوں کے اندر جو فرق ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ پہلے دشمن کی اصلاح ناممکن ہے، دوسرے دشمن کی اصلاح ممکن ہے۔ پہلا دشمن کون؟ شیطان۔ شیطان کی اصلاح ناممکن ہے، وہ تو شیطان بن گیا، وہ تو جہنم ہی کے لیے تیار کر دیا گیا، اور جو اس کی مانے گا وہ بھی جہنم ہی کے لیے تیار ہے۔ لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ میں اب ٹاپک پہ آ گیا ہوں اس تمہیدی گفتگو کے بعد۔ یہ مجلسوں کا فائدہ کیا؟ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیطان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے، لیکن ہمارے نفسوں کو ہم سدھار سکتے ہیں۔ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اسے پٹی پڑھاتا ہے، وہ بدھو ہے، وہ جو کہتا ہے شیطان وہ ہم کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ یہ کرنا ہے کہ ہم شیطان کی بات پر نہ چل کر اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں، اور وہ امارۃ بالسوء سے بدل کر مطمئنہ بن جائے۔ قرآن پاک کے اندر نفس کی 3 کیفیتیں اور نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے امارہ، وہ برائی کا حکم دینے والا۔ دوسرے ہے نفس لوامہ، قرآن میں آیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ دیکھو، ایک لفظ امارہ ہوتا ہے اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے۔ امارہ وہ نفس جو گناہوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، اس کو دینیات پڑھاتے ہیں، دینی باتیں سکھاتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات نہ مان کر اسے نماز پڑھواتے ہیں، اسے ذکر کرواتے ہیں، اسے تلاوت میں لگاتے ہیں، اللہ کی باتوں میں لگاتے ہیں، نفس کو گمراہی کی طرف جانے کے لیے چھوڑ نہیں دیتے، اسے پکڑ کر دین پر جمانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں،
تو چند دن کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ اصلاح یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن نیکی بھی کرتا رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کچھ گناہ بھی کر دیتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، کچھ برائی بھی کر دیتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے مسجد میں ماشاءاللہ بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، لیکن باہر نکلتے ہی نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی سے برا سلوک کر دیتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ اب تھوڑی اصلاح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پہلے تو وہ بھی نہیں کرتا تھا، نماز بولتے ہی بھاگ جاتا تھا، ذکر کا نام لیتے ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، تلاوت کرنے بولو تو اسے پیشاب لگ جاتا تھا، لیکن اب اتنا ہوا کہ آپ کی بات مان کر وہ نماز کو آنے لگا ہے، آپ کی بات مان کر، اللہ کی بات مان کر وہ کچھ دین کے کام کرنے میں لگ گیا ہے، قرآن پڑھنے میں لگ گیا، ذکر کرنے میں لگ گیا، عبادت کرنے میں لگ گیا، اچھائی کرنے میں لگ گیا، اچھائی کر رہا ہے لیکن کچھ برائی بھی کر لیتا ہے، لیکن برائی کرنے کے بعد اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے اسے، ارے کیوں برائی کیا؟ تجھے تو اچھا بنانے کی فکر ہو رہی ہے، تو نے برا کیوں کیا؟ اندر سے اس کا نفس اس پر ملامت کرتا ہے، یہ نفس جو ملامت کرتا ہے اسی کا نام ہے نفس لوامہ۔ وہ ملامت کرتا ہے، تجھے برا نہیں کرنا تھا، تجھے غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، تجھے سگریٹ نہیں پینا چاہیے تھا، تجھے غلط جگہ نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، زبان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، تو نے کیا کیا؟ غلط کیا۔ اندر سے نفس اس کے اوپر ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی ملامت کی وجہ سے وہ توبہ کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ، اندر سے ملامت ہوئی، وہ توبہ کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اے اللہ معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے ہدایت دی لیکن میں گمراہی کی طرف جانے لگا، میں نے زبان کی حفاظت نہ کی، میں نے اپنے دل و دماغ کی حفاظت نہ کی، میں نے نماز چھوڑ دی اور فلاں غلط کام کر دیا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ ملامت کرنے کی وجہ سے اس کا دل توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ دوسرے قسم کا نفس۔ لیکن اب بھی اس کو ذرا پکڑے رہنا، چھوڑنا نہیں، چھوڑو گے تو جیسے کہ کہتے ہیں نا کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ پھر وہیں بھاگ جائے گا، ذرا اسے آپ چھوڑ دیں گے بھاگ جائے گا، گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، فسق و فجور میں لگ جائے گا، نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، قرآن سے بھاگنا شروع کر ڈالے گا۔ جو ہی آپ چھوڑیں گے وہ پھر ادھر ہی پلٹ کے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے آپ کو اسے چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھنا ہے، اسے نماز پڑھوانا ہے، ذکر کروانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اگرچہ کہ دل نہ چاہے لیکن اسے کچل کر مار کر اسے گناہوں سے چھڑاؤ اور نیکیوں پہ لگا دو۔ جب مسلسل ایسا ہوتا رہے گا، چلتے اب وہ کتنے دن چلتے نہیں بول سکتا میں، ہو سکتا ہے کسی کو 1 سال چلنے کے بعد، ہو سکتا ہے کسی کو 2 سال چلنے کے بعد، کسی کو 3 سال 4 سال چلنے کے بعد، کسی کو 5 سال 10 سال چلنے کے بعد ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا نفس جو لوامہ بن چکا تھا لیکن یہ نیکیوں پر اس کو چلانے کی فکر میں لگا رہا، چلتے کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جو اللہ کی مرضی ہوگی، حکمت ہوگی، اس کا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اب نفس کیا ہو جائے گا؟ مطمئنہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی باتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں اسے اطمینان ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرو تو سکون ملتا ہے۔ پہلے تو ایسا تھا ذکر کرنے بیٹھو دل گھبراتا تھا،
اب وہ صورت پیدا ہو گئی کہ ذکر کرتا ہے تو مزہ آنے لگتا ہے، ذکر کرتا ہے تو دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، نماز میں سکون، ذکر میں سکون، تلاوت میں سکون، ہر کام کے اندر سکون، اطمینان نفس اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، والذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے، سکون پا لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ ہی کے ذکر کے اندر قلوب کا اطمینان رکھا ہو۔ گنہگار کبھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی گنہگار کو لے آؤ، وہ اگر یہ کہہ دے مجھے بڑا سکون ہے دنیا میں، جتنے روپے مانگے گا دے دوں گا، منہ بولا انعام دے دوں گا، کسی بھی گنہگار کو دنیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ کیوں سکون نہیں مل سکتا؟ اس لیے سکون نہیں مل سکتا کہ ہمارا سکون تو اللہ نے ذکر میں رکھا ہے، اللہ کی طرف لو لگانے میں رکھا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھا ہے۔ جب ادھر سے اس کو ہٹا لیا جاتا ہے، اللہ کی محبت سے ہٹ کر، اللہ کے ذکر سے ہٹ کر، اللہ کی نعمتوں سے ہٹ کر وہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ جس طریقے پر مچھلی کو بغیر پانی کے کبھی سکون نہیں مل سکتا، اسی طرح کسی مومن کو اللہ کے ذکر کے بغیر سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ تو بتائے رہا ہوں، یہ تیسرے قسم کا نفس ہے، جب اسے نیکیوں پر برابر چلایا جاتا رہتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ مار مار کر گناہوں سے چھڑایا جاتا ہے، چلتے 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 اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مطمئنہ نفس ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا، یہ تیسرے قسم کا نفس ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر چل کر اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیتا ہے، تو اس کے موت کے وقت فرشتے آ کر اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اللہ کے نام پر مطمئن ہونے والے، اے اللہ کے کلام پر مطمئن ہونے والے، اے اللہ کے نام پر مطمئن ہونے والے، اے اللہ کے کلام سے اطمینان حاصل کرنے والے، اللہ کے احکام پر مطمئن ہو جانے والے، نماز میں دل لگا لینے والے، روزے میں دل لگا لینے والے، اور اللہ کے ذکر میں دل لگا لینے والے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جا، جہاں سے آیا تھا وہاں واپس ہو جا۔ لفظ ارجعی میں یہ نکتہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان وہیں سے آیا تھا وہیں اس کو جانا ہے۔ رجوع کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں، یہاں یہ نہیں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ اذهبی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلی جا، نہیں، کہا گیا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، جہاں سے آئی وہیں چلی جا، آئی تھی تو اللہ کے ہاں سے، اے نفس اب تو وہیں پر چلی جانا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم، اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم، یہاں پر رہ رہے ہیں، اب ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم مرتے وقت اللہ کے فرشتے یوں کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کہا جائے گا مرنے والے کو اس وقت، لیکن کون سے مرنے والے کو؟
جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے نفس امارہ کو پہلے تو نفس لوامہ بنایا اور پھر اسی نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا ڈالا، یہ نفس ہے جس سے کہا جائے گا کہ اپنی رب کی جنت میں داخل ہو جا اور نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ وہ جنتی لوگ جو نیک بندے ہیں ان میں شامل ہو کر تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ بعض علماء نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پہلے تو کہا گیا ہے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو، پھر کہا گیا میری جنت میں داخل ہو۔ اشارہ ہے کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو جنتی لوگوں کی صحبتوں میں رہنا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت اٹھانی پڑے گی، اہل اللہ کی صحبت اٹھانی پڑے گی، اللہ کے لاڈلے بندوں کے پاس رہنا ہوگا۔ جب تم ان کے درمیان میں رہنے لگو گے تو پھر تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس سے اشارہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کے لیے، اپنے نفس امارہ کو لوامہ اور پھر لوامہ سے اسے مطمئنہ بنانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ لیکن یہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ یہ تقوی آپ کو ملے گا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہ پڑو، ان کے پاس رہتے رہتے ان کے اندر کا تقوی تمہارے اندر آئے گا، ان کے اندر کی اچھی باتیں تمہارے اندر منتقل ہوں گی، ان کے اندر کے جو ہے کمالات تمہارے اندر منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طریقے پر ان کے کمالات اور ان کے نیک جذبات تمہارے اندر آنے سے تم بھی اہل اللہ میں شامل ہو جاؤ گے، اور جب اہل اللہ میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر اہل اللہ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ بھائیوں، معلوم ہوا کہ اصلاح کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کے بغیر کبھی یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے یا سے ویسے ہی بیان سن کے چلے جانے سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے، ہمارے اندر حسد ہوتا ہے، ہمارے اندر ریاکاری ہوتی ہے، ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر کینہ کپٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر عداوتیں اور جو ہے مختلف قسم کی برائیاں ہوتی ہیں۔ دنیا کی محبت دل کے اندر سما جاتی ہے، عورتوں کی محبت دل میں سما جاتی ہے، چیزوں کی محبت دل میں سما جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تکبر ہلاک کرتا ہے انسان کو، عجب خود پسندی ہلاک کرتا ہے انسان کو، ریاکاری ہلاکت میں ڈالتا ہے انسان کو۔ اسی طرح دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے، یہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اور پھر ان سے ظاہری بہت سے گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں۔ آدمی کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبتیں کرنے لگتا ہے، کبھی چغلیاں کھانے لگتا ہے، کبھی کسی کو برا بھلا بولنے لگتا ہے، کبھی کسی سے جو ہے برائی مول لے لیتا ہے، گالی بکنے لگتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرنے لگتا ہے۔ اندر دل خراب ہے، اس کا اوپر والا پورا حصہ خراب ہو گیا۔ آنکھیں خراب، زبان خراب، کان خراب، ہاتھ اور پیر خراب، ساری بیماریاں اندر کی اچھل اچھل کر ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، ناک سے، زبان سے باہر آنے لگتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو ہوتا ہے باہر وہی تو نکلتا ہے۔ آپ اگر کسی برتن میں دودھ رکھے ہیں تو اگر باہر نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ انار کا رس۔ اگر آپ نے انار کا رس رکھا ہے تو کیا اس کے اندر سے دودھ نکل آئے گا؟ پانی آپ نے رکھا ہے،
پانی نکلے گا، دودھ رکھا ہے دودھ نکلے گا، چائے رکھی ہے چائے نکلے گی۔ اسی طریقے پر برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر چھلکتا ہے۔ انسان کے دل میں اگر گناہ ہی گناہ ہو تو ہاتھ اور پیر اور اعضاء و جوارے سے بھی گناہ ہی جھڑتے رہتے ہیں، اور اگر اندر نیکی ہو، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ سے محبت آ گئی، اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، جنت کی محبت دل کے اندر سما گئی، انبیاء کی محبت دل کے اندر سما گئی، اہل اللہ کی محبت دل کے اندر سما گئی، اور ہمدردی و غمخواری اور نیکی کے جذبات دل کے اندر پیدا ہو کر دل بڑا منور اور پاکیزہ ہو گیا۔ اب جو باہر نکلے گا وہ بھی بڑا پاکیزہ ہوگا۔ اندر اللہ کا خوف ہے، گناہ نہیں کر سکے گا۔ اندر اللہ کی محبت ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑ سکے گا۔ دل کے اندر اگر نیکی کا مادہ ہے تو کسی کے ساتھ آپ برائی کا کبھی سلوک نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے اندر کی برائی آپ کو برا بناتی ہے، آپ کے اندر کی نیکی آپ کو نیک بناتی ہے۔ اسی کو اس حدیث پاک میں فرمایا جو میں نے شروع میں خطبے کے دوران پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، کان کھول کر سن لو۔ عربی میں الا کا لفظ آتا ہے نا، یہ وہاں آتا ہے جہاں سوتوں کو جگانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک آدمی فرض کرو سو رہا ہے، آپ اسے کچھ بولنا چاہتے ہیں تو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ الا، ارے اٹھ، میری بات سن۔ کہاں سو کے سن رہا ہے؟ اس کو پہلے جگایا جاتا ہے۔ اسی لیے الا کو کہتے ہیں الا للتنبیہ، یہ الا آتا ہے تنبیہ کے لیے، اور تنبیہ کے معنی ہے سوتے کو جگانا۔ نبہ ینبہ، بیدار کرنا، جگانا۔ سونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری سونا اور ایک دل کا سونا۔ ظاہری سونا تو وہ ہے جو روزانہ آپ سوتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، کبھی دن میں سو جاتے ہیں، یہ ظاہری سونا ہے۔ اور ایک باطنی طور پر دل کا سو جانا، اور دل کا سو جانا یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جائے۔ جہاں انسان کو غفلت طاری ہو گئی ہو اور اسے اس غفلت سے بیدار کرنا ہو، وہاں عربی میں یہ لفظ لاتے ہیں الا، ارے اٹھ، ذرا جاگ، کہاں سو رہا ہے، کہاں غفلت کی نیند تیرے اوپر طاری ہے، تجھے سننا چاہیے تو ذرا بیدار بھی ہونا چاہیے۔ الا، اللہ نے کئی جگہ یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا اور یہاں بھی استعمال کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ لفظ عربی میں وہاں لاتے ہیں جہاں بہت ہی اہم کوئی بات بیان کرنی ہوتی ہے، معمولی بات کے لیے یہ نہیں آتا۔ جہاں بڑی اہم بات، بہت ہی قابل توجہ، بہت ہی دل کے ساتھ سننے کی ہو، وہاں پر عربی کے اندر پہلے یہ لگاتے ہیں الا، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، غفلت سے باز آ جاؤ، پورے دھیان کے ساتھ میں سن لو، پھر اس کے بعد وہ مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اطمینان تلاش کرنے مال میں جاؤ گے نہیں ملے گا، اسباب میں جاؤ گے تو نہیں ملے گا، اور آرام دہ چیزوں میں تلاش کرو تو نہ ملے گا، اگر عہدوں اور منصبوں میں تلاش کرو تو نہ ملے گا، اگر ڈگریوں میں تلاش کرو تو نہ ملے گا، یہ ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اس لیے کہیں خدا نہ خواستہ غلط جگہ اللہ اطمینان قلب حاصل کرنے نہ چلے جانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اطمینان کہیں نہیں رکھا ہے، میں نے اگر اطمینان رکھا ہے تمہارے دلوں کا، میرے ذکر میں رکھا ہے۔ میرے ذکر کو اختیار کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ اور تم جا رہے ہو مال حاصل کرنے، جا رہے ہو اسباب اختیار کرنے، جا رہے ہو ڈگریاں پانے، اور سمجھ رہے ہو کہ یہاں سکون ملے گا، یہاں سکون ملے گا، اللہ کہتے کہیں نہیں ملے گا، یہاں ملے گا جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہی الا کا لفظ اس حدیث کے شروع میں بھی آیا. معلوم ہوا بڑا اہم مضمون ہے، معمولی قسم کا مضمون نہیں. ہم سب کو بیدار کر کے اللہ کے نبی وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جو اس حدیث پاک کے اندر فرمائی گئی. کیا مضمون ہے؟ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، بلا شک و شبہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا رکھا ہوا ہے. ایک لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا، لوتھڑا اس کو کہتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. ان فی الجسد المضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ جسم کا لوتھڑا صحیح سالم اور درست رہتا ہے تو جسم بھی پورے کا پورا درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو کے رہ جاتا ہے. آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ اللہ کے نبی پھر الا لا رہے ہیں. الا، یہ اور زیادہ بیدار ہو کے سنو. پہلے بھی تم کو جگا چکا ہوں، پہلے بھی تم کو تنبیہ کر چکا ہوں، تمہاری غفلت کی نیند سے تم کو بیدار کر چکا ہوں، لیکن اور ایک بات سن لو وہ اور زیادہ توجہ کے ساتھ. الا وہی القلب، وہ ہے دل. لیکن اس حدیث کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، علماء کے لیے خاص طور پر عرض ہے. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا، وہ دل ہے. جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. لیکن بظاہر تو ایسا واقعہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل خراب ہوتا ہے لیکن جسم میں کوئی خرابی نہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جسم میں تو بیماری ہے، دل میں کوئی بیماری نہیں. مثلا ایک آدمی کو ہے دل خراب، اس کا دل، اس میں بلاکیج آ گئے یا اور کوئی ہو گیا، درد آ گیا، کچھ اور ہو گیا، لیکن جسم میں درد نہیں ہے. اسے آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، پیٹ بھی ٹھیک ہے، ہاضمہ ٹھیک ہے، چلنا پھرنا درست ہے، سارا کاروبار کر رہا ہے، دل میں بیماری ہے. اور اس کے خلاف ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جسم میں تو خرابی ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی. دل ٹھیک رہتا ہے لیکن ان کی آنکھیں خراب ہیں، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پیر کی قوت جواب دے گئی، یا اور کوئی بیماری ظاہری آ گئی، یا پیٹ خراب ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، لیکن دل اچھا ہے. تو اب حدیث پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے کہ دل اگر خراب تو جسم خراب، دل اگر اچھا تو پورا جسم اچھا، حالانکہ بظاہر تو ایسا نہیں ہوتا. اس کا جواب سن لیں اور بہت ہی دل دماغ کو لگا کر سن لیں کہ جس دل کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ دل نہیں ہے جس کو ڈاکٹر لوگ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. وہ دل یہاں مراد نہیں. اس دل کے پاس ایک اور دل ہوتا ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ لطیفہ قلب. وہ اس دل کے پاس ہونے کی وجہ سے اللہ نے لوتھڑا کہہ دیا. لوتھڑے کے پاس وہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ کا نفس اندر سے آپ تلاش کریں کہاں ہے آپ کا نفس، کہیں کوئی دکھا سکتا ہے نفس کہاں ہے؟ لیکن ہے نفس، قرآن میں موجود ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. قرآن کہتا ہے کہ جو ہے نفس لوامہ، لیکن ہم تلاش کریں تو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک باطنی عضو ہے. ہم ظاہری اعضاء کو جانتے ہیں، باطنی اعضاء کو نہیں جانتے. جس طرح ہمارے ظاہر میں اعضاء ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں، اسی طرح اللہ نے کچھ باطنی اعضاء بھی ہم کو دیے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے لطیفہ قلب، ایک کا نام ہے لطیفہ روح، ایک کا نام ہے لطیفہ نفس، ایک کا نام ہے لطیفہ سر، ایک کا نام ہے لطیفہ خفی، ایک کا نام ہے لطیفہ اخفا.
اب اس کی تشریح کرنے آپ بولیں گے تو پوری رات آپ کو بٹھانا پڑے گا، مگر پھر بھی سمجھ میں کم آئے گا، اس لیے کہ ابھی تک تو آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ بہرحال بتائے رہا ہوں کہ ایک دل ہوتا ہے، اس دل کے بازو وہ لطیف قلب کہلاتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب وہ دل اچھا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر نیک صفات رہتی ہیں، تو ہمارے جسم سے صادر ہونے والے تمام کے تمام اعضاء، تمام کے تمام افعال، تمام افعال وہ سب درست رہتے ہیں۔ اگر دل میں خرابی آ جائے تو ہاتھ پیر میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ کیسا آ جاتی ہے؟ ایک مثال، ایک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اسے اچھی طرح اللہ کی عظمت معلوم، جلالت معلوم، دل کے اندر خوف۔ جب دل میں خوف ہوگا، وہ چلتے جا رہا ہوگا، سامنے سے کچھ جو ہے نامحرم عورتیں آنا شروع ہو جائیں، بلکہ اس کے سامنے آ جائیں، اندر جو اللہ کا دل ہے، ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں یوں ہو جائیں گی۔ اب یہ ایک عمل ہوا نا، یہ عمل یوں جھک گئے، آنکھیں نیچے ہو گئی۔ یہ کیوں ہو گئی نیچے؟ اور ایک آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ بھی جا رہا ہے، سامنے سے عورتیں آ گئی، وہ گھور گھور کے دیکھے گا، وہ یوں نہیں ہوگا، اور زیادہ اوپر ہو جائے گا، اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو دیکھو، ایک فطرت اچھی اندر موجود ہے، ایک اچھی صفت اس کے اندر موجود ہے، اس کا اثر اس کے ظاہر پر ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ایک بری صفت ہے بے خوفی کی اور نڈر پن کی، تو اس کا ایک غلط اثر اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، ورنہ تو مثالیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ دل کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے، لطیف قلب کی فکر اور اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں اور تمام کی تمام برائیاں اس سے نکال دیں۔ جب اس طرح دل پاکیزہ بن جائے گا، اس میں اللہ کی محبت ہوگی، اس میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے اندر جو ہے تقویٰ و طہارت آ جائے گا، اس کے اندر انابت اور خشوع پیدا ہو جائے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اور اللہ پر توکل پیدا ہو جائے گا، اعتماد اللہ پیدا ہو جائے گا، آخرت کی محبت پیدا ہو جائے گی، نبی کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر تو دیکھنا اس کا چلنا اور پھرنا الگ انداز کا ہوگا، اور وہ آدمی جس کے دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا چلنا اور پھرنا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا وہ دوسرے انداز کا ہوگا۔ دونوں کی زندگیوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لیکن بھائیو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو سنوارنے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کو سنوارنے اور اپنے اندرون کو سنوارنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے جسم پر اگر یا کپڑوں پر اگر میل جمع ہو جائے، کیا ہمیں برداشت ہے؟ پسینے پر پسینہ آ جائے اور بدبو جسم کے اندر پیدا ہو جائے تو کیا ہم یوں ہی چلتے پھرتے کاروبار میں رہنا گوارا کریں گے؟ کسی مجلس میں جانا ہم کو اچھا لگے گا؟ نہیں، ہم کہیں گے مجھے نہانا ہے۔ لوگ کہیں بھائی ذرا آ جاؤ 5 منٹ گفتگو کرنا ہے، وہ کہے گا نہیں اب تو میں اس حالت میں نہیں ہوں، میں سامنے نہیں آ سکتا، مجھے تو ابھی پہلے جو ہے ٹوائلٹ جانا ہے اور مجھے باتھ روم جانا ہے، جب تک واش روم میں جا کے نہیں آؤں گا اور صاف و پاک نہیں ہو جاؤں گا میں ملنے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ دل کے اندر ہمارے تکبر بھرا ہوا ہے، دل کے اندر خناس داخل ہو گیا ہے، اور دل کے اندر دنیا کی محبت داخل ہو گئی ہے، دل کے اندر کینہ کپٹ اور حسد پیدا ہو گیا ہے، دل کے اندر عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ سب کے سب ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے دل کو ناپاک کر کے انتہائی اللہ کی نگاہ میں مبغوض کر دی ہیں، لیکن ہم کو کبھی فکر نہیں ہوتی کہ بھائی چلو اس کو صاف کرنے والے کسی عالم کی خدمت میں جا کر اپنے دل کو صاف تو کر لیں، کھرچ کر اس کو نکال ڈالیں۔ اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔
لیکن اگر چھوٹی سی بیماری آ جائے، ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے، آنکھ میں تکلیف ہو جائے یا اور کوئی جسمانی تکلیف ہو جائے تو ہم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہزاروں بیماریاں ہیں لیکن ہم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ بھائیو، آج ضرورت ہے کہ ہم سب کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اگر فکر نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا، فکر پیدا کرو۔ آج میری پوری گفتگو کا حاصل فکر پیدا کرنا ہے۔ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، ہمارے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب دل بن جاتا ہے، ارے اس کی نماز کیا نماز ہوتی ہے، ارے جب دل بن جاتا ہے تو اس کے ذکر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ دل کو سوار لیتا ہے، وہ یوں جھکاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹھا ہے آپ کے پاس، پہنچ گیا ہے عرش پر، آپ کو خبر نہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس لیے کہ اس کا دل تو دل بن گیا، لیکن ہم نے اپنے دلوں کو نہیں سنوارا، اپنے دلوں کی جو ہے کیفیت کو نہیں بدلا، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیچے ہی نیچے ہو گئے، اوپر جانے کا سوال نہیں پیدا ہوا۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے مجذوب گئے۔ ایک بات، مجذوب تھے وہ، مجذوب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا دل و دماغ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ تو ایک مجذوب صاحب گئے حضرت کی خدمت میں، تو حضرت جو ہے کچھ لکھتے بیٹھے تھے۔ وہ مجذوب صاحب جا کر حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو حضرت کو ناگوار گزرا، آ کر بیٹھنا چاہیے۔ حضرت نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی نہیں بیٹھے، پھر بھی کھڑے رہے۔ حضرت نے پھر 1-2 منٹ کے بعد ان کو دیکھ کر کہا بیٹھتے کیوں نہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں بیٹھے۔ تیسری دفعہ حضرت نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تو تب تیسری دفعہ وہ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہو گئی۔ وہ جو مجذوب صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جب میں حضرت کی خدمت میں گیا تو وہ تو ہمارے سامنے بیٹھے تھے، لیکن ان کی روح عرش کا طواف کر رہی تھی، اس لیے میں نہیں بیٹھا تھا۔ وہ مجذوب تھے نا، ان کو نظر آ رہا تھا، ہم کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جب میں حضرت تھانوی کی خدمت میں گیا وہ تو یہاں تھے، لیکن ان کی روح عرش کا طواف کر رہی تھی، اس سے میں نہیں بیٹھا۔ جب تک کہ انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے نہیں کہا، اس وقت تک نہیں بیٹھا۔ تو بہرحال یہ مراتب ہوتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے، ان دلوں کے اندر بہت سے کمالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ کمالات پیدا ہوں گے تو بھائی ہم انسان بنیں گے۔ ابھی تو ہم انسان کے لباس میں ہیں، حقیقت میں انسان نہیں۔ ہم ظاہری طور پر انسان ہیں لیکن باطنی طور پر انسان ابھی نہیں بنے، اس لیے کہ اصل انسان وہ ہوتا ہے جس انسان کے اندر انس ہوتا ہے۔ لفظ انسان کس سے بنا ہے؟ لفظ انس سے۔ ایک تحقیق یہ ہے، اور بھی ہیں تحقیقات، ایک تحقیق یہ ہے کہ لفظ انسان لفظ انس سے بنایا ہے، اور انس کے معنی آپ جانتے ہیں محبت و تعلق۔ یہ بندہ جس کو انسان کہتے ہیں یہ اللہ کی محبت والی مخلوق ہے، اللہ کے انس رکھنے والی مخلوق ہے۔ جب اس کے اندر انس خداوندی آئے گا تب یہ انسان انسان بنے گا، اور اگر اس کے اندر انس نہ ہو اللہ کا، وہ انسان انسان نہیں۔ اس لیے ہم سب کو انسان بننا ہے اور اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اپنے دلوں کی اصلاح کی ہم کو فکر عطا فرمائے، اور جو سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت کے ساتھ آگے لے کر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی یہاں آنے اور اس سلسلے کو بڑھانے اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
لیکن محبت کی گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ کے قریب آ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس سے صحبت کی ضرورت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مستجاب دعا سے اس مجلس میں ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑے عیوب ہیں، بڑے نقائص ہیں، بڑی بیماریاں ہیں۔ اے اللہ مہر اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے عیوب کو دھو کر صاف فرما دیجیے، ہمارے نقائص کو کھرچ کر اندر سے نکال دیجیے۔ اے اللہ ہم کو مجلہ اور مصفہ بنا دیجیے، ہمارے دلوں کو اور ظاہر کو اس طرح سنوار دیجیے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں اور آپ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سب بہت ہی گنہگار اور بڑے عیبدار بنتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ مجلسیں جو قائم کی جاتی ہیں یا ہماری اپنی اصلاح کے لیے قائم کی جاتی ہیں، اے اللہ ان مجالس میں آپ کا ذکر آتا ہے، آپ کے نبی کا ذکر آتا ہے، آپ کی کتاب کا ذکر آتا ہے، آپ کے نام کا ذکر آتا ہے، آپ کی کتاب کا ذکر آتا ہے، آپ کے احکام کا ذکر آتا ہے، آپ کے اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اے اللہ ان سب کی بدولت ہمارے دلوں کو مجلہ اور مصفہ بنا دیجیے، پاک و صاف بنا دیجیے، اور ان مجلسوں کو اے اللہ ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ بنا دیجیے۔ یہاں پر اے اللہ عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما کر ہمارے ہاں سکون پیدا فرما دیجیے، ہمارے نفسوں کو مطمئنہ بنا دیجیے، پاک صاف بنا دیجیے۔ اے اللہ گھر گھر کے اندر ہر بچے کو نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے معاشرے میں دینداری عام ہو جائے، اے اللہ اس کی سبیلیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں پر جو مدرسہ موجود ہے اس کو ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو اس کو چلا رہے ہیں اے اللہ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے اندر استحکام پیدا فرما، اس کے اندر اور زیادہ مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے فیوز کو، برکات کو عام اور تام فرما۔ اے اللہ سب کے سب لوگ جو اس پہ لگے ہوئے ہیں ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔